نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اس سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ سب اعمال میں سے افضل اور اسلام میں سب سے اہم عمل خدمت ہے۔ خدمت سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور صحابہ و صحابیات کو دنیا کی محنت مشقت سے بچا کر آخرت میں کام آنے والی جد و جہد میں لگاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ ایک دیوار کے ساتھ سر مبارک اور دوسری دیوار کے ساتھ پاؤں مبارک لگتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھجوروں کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے گھر بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر ایک جھونپڑی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بستر ان کا چوگا تھا۔ 12 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے اور صبح کو اسی کو پہن لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک قمیص تھی جس میں مدینے کی 150 لڑکیوں کی شادی ہوئی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 250 لڑکیوں کی شادی ہوئی۔ سادگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، اور سادگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ سادگی میں آسانی ہے، اس لیے جب ہمارا کھانا پینا پہننا اور اوڑھنا جب سب سادے ہوں گے تو ہمارا زیادہ وقت اعمال میں لگے گا۔ پھر ہمارے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نمونہ بن جائیں گے۔ جو مہمان ہمارے گھر آئے گا سادگی کی دعوت لے کر جائے گا۔ سادگی ہمارے ہر عمل سے جو نا ظاہر ہو رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دین میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تین چاند جو نا وہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کا گزارا کس چیز پر تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پر یہ ہمارا گزارا تھا۔ اگر ہمارے گھروں کا رہن سہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا ہوگا تو نیک عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور ہمارے گھروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اعمال زندہ ہوں گے۔ تعلیم، تعلم، دعوت اللہ، ذکر، عبادت، خدمت۔ پھر ہمارے گھروں کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہوگا، اور تمام مسجدیں مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، تو ہمارے گھروں کا تعلق مسجد نبوی کے ساتھ ہو جائے گا، اور مسجد نبوی کا جو تعلق ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور بیت اللہ کا تعلق عرش معلیٰ کے ساتھ ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے ہمارے گھروں کا تعلق وہ عرش معلیٰ کے ساتھ جو نا وہ جڑ جائے گا۔ ہمارے گھر دین کے مرکز شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو دین کے مراکز اور دین کے مدارس بنا دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہ غریب صحابی تھے، خوبصورت بھی نہ تھے، مگر ایمان اور اعمال میں قوی تھے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عزت عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، اور وہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، دوسرے دن بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو وہ اعمال والے تھے، دیندار بن گئے، دین والے تھے۔ ہمارا زیادہ وقت تو ان فضول خرچیوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، اپنی ضروریات کو اعلیٰ طریقہ پر پورا کرنے میں پورا وقت، جان مال وقت، یہ ساری چیزیں وہاں لگ رہی ہیں۔ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، عبادت کا، اعمال کا، آخرت کی تیاری کا وقت بھی نہیں ہے، دین سیکھنے کا، دین کی محنت کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہر چیز کو شادیاں سادی ہو، گھر سادے ہو، کھانا پینا کپڑا یہ سب سادے ہوں تو وقت بچ جائے گا، جس سے ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔